وہ ایک عورت ہے، اس کے بال بچے نہیں ہیں، نہ اس کا کوئی کمانے والا ہے، لیکن اس نے بھی مدرسے میں آ کے کہا کہ مجھے بھی ایک بچہ دو، میں بھی اسے کھلاؤں گی، میں بھی اسے پلاؤں گی، میں اسے پالوں گی۔ کہنے لگے میں اس کے حصے میں آیا۔ وہ عورت، اس کا نہ کوئی کمانے والا، نہ اس کی کوئی مستقل آمدنی، وہ کیا کرتی تھی؟ وہ گاؤں میں بھیک مانگتی تھی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں کھلاؤں گی۔ کہا تو کیسے کھلائے گی؟ کہا جیسے میں بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتی ہوں، ایسے ہی میں اس بچے کو بھی پالوں گی۔ اور وہ بیچاری دن بھر بھیک مانگتی، کھانا پکا کے دوپہر کو ان کو بلا کر کھلا کر چابی دے کر اور پھر چلی جاتی بھیک مانگنے، اور بولتی کہ بیٹا جب بھوک لگے تو آنا، چابی لے کر کے تالا کھول کر کے اور کھانا کھا کے چلے جانا۔ آج وہ شخص ایک عالم ہی نہیں بنا، آج مولانا شمیم اصلاحی دارالمسلمین کے جنرل ڈائریکٹر ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے، جو شخص ایک بھکارن نے اس بندے کو پڑھایا، ایک بھکارن نے اب بھیک مانگ مانگ کر اس مہمان رسول کو پڑھایا، آج اگر اس کی روح ایمان پر پرواز کی گئی ہوگی، یا آج وہ اگر زندہ ہے تو وہ قابل فخر وہ عورت ہے، اللہ اکبر، جس نے بھیک مانگ مانگ کر کے ایک مہمان رسول کو عالم بنایا۔ آج وہ شخص اکیلا شخص، اس نے دارالمسلمین جیسا ادارہ قائم کیا۔ آج 450 500 لڑکے لڑکیاں وہ خود کفیل ہے، انہیں کھانا کھلاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ ایسے بیٹھے ہو آپ جیسے آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ جناب عالی کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آج جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، یا میری مائیں بہنیں بنا بنا کے کھلا رہی ہیں، یقیناً اخلاص ہے، للہیت ہے، مجبوری تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی استاد سے آگے شکوہ بھی ہوگا، بلکہ محبت سے کھلا پلا رہی ہیں۔ کل کو یہی بچہ حافظ قرآن بنے گا، کل کو یہی بچہ عالم دین بنے گا، مجھ جیسا فقیر طالب علم بیٹھ کر کے تقریر کرے گا۔ یقین مانیے لفظ لفظ پر، حرف حرف پر اگر اسے نیکیاں ملیں گی تو مرنے کے بعد آپ کی بھی قبر میں وہ نیکیاں جائیں گی۔ آپ نے جس دریا دلی سے ابھی 500 5000 10,000 20,000 25,000 آپ نے جو ابھی چندہ دیا اس ادارے کو، اللہ اکبر، اوپر سے یہ بھی کیا بات ہے، قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ آپ کے ان صدقات کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ اور اللہ اس کے بدلے میں اللہ آپ کے اوپر جہنم کی آگوں کو حرام فرمائے۔ اللہ اس کے وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، نبی نے فرمایا کہ جہنم سے بچو، کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو، آدھی کھجور صدقہ دے دو، آدھی کھجور خود کھاؤ، جہنم کے آگ سے بچ جاؤ گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں یہ دریا دلی، قابل مبارکباد ہیں اس بستی کے لوگ اور اس ادارے کے سنچالک، یا اس ادارے کو یہ جلسہ مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ میں انہیں سلام کرتا ہوں، ان کے اس دریا دلی کو، ان کی سخاوتوں کو اور ان کی ان قربانیوں کو اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ اس کے بدلے میں اس بستی کو سرسبز و شاداب رکھے، اللہ امن و سلامتی عطا فرمائے، اللہ ہر شر اور فتنے اور شیطان کی تمام مکر و فریب سے اللہ یہاں کے لوگوں کو، یہاں کی بستی کے لوگوں کو اللہ محفوظ فرمائے، ان کے دھن میں، ان کی دولت میں، ان کے ایمان میں، ان کے بال بچوں میں، ان کے بیوی میں، ان کے دولت اور ان کے بزنس اور تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ برکتوں سے ان کو نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے شر اور فتنے سے اللہ اس بستی کے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اسلام کوئی معمولی دولت نہیں ہے آپ کے پاس، روپے پیسے، جب جاگیریں، زمین جائیداد، بیوی بچے سب ادھر رہ جائیں گے، آپ کے ساتھ یہ اسلام آپ کی قبر میں جائے گا، یہ اسلام آپ کی قبر میں جائے گا۔ اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اپنے بال بچوں، اپنے بیوی بچوں کو سمجھاؤ، سکھاؤ، اولاد کو بھی سکھاؤ۔ ہمیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبصورتی سب سے بنیادی طور پر یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو ان پڑھ اور جاہل دیکھنا اسلام نہیں چاہتا، کسی کو بھی جاہل دیکھنا نہیں چاہتا۔ انگریزی پڑھو، سائنس پڑھو، جغرافی پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، عربی پڑھو، ہندی پڑھو، سنسکرت پڑھو، ہر زبان پڑھو، ہر زبان پڑھو، کیونکہ مومن کی اللہ کا یہ ملک ہے۔ اب اس ملک کو چلانے کے لیے ہر زبان جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سنسکرت نہیں جانتے تو آپ سنسکرت جاننے والوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟
اگر آپ ہندی نہیں جانتے تو آپ ہندی جاننے والوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس کی بھاشا میں کیسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ اگر آپ انگریزی نہیں جانتے تو انگریزوں کو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ آپ کو بتانا ہے۔ میری ماں بہن بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، ایسے ادارے تعمیر کیے جائیں، یا جو ایسے ادارے چل رہے ہیں ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سلیبس کے اندر ان تمام سب چیزوں کو داخل کریں اور بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، تاکہ ہم میں یہ بچے عالم بھی بنیں، حافظ بھی بنیں، قاری بھی بنیں، IPS آفیسر بھی بنیں، انجینئر بھی بنیں، بیرسٹر بھی بنیں، ڈاکٹر بھی بنیں، انجینئر بھی بنیں، ہماری بیٹیاں انجینئر بھی بنیں، حافظہ بھی بنیں، عالمہ بھی بنیں، فاضلہ بھی بنیں۔ جی جناب علی، ہم اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو صرف برتن مانجنے اور صرف ہم چولہا پھونکنے کے لیے نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اپنے بچیوں کو بھی آفیسرز بنائیں گے، IPS آفیسر بنائیں گے۔ جی جناب علی، وہ ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، حافظہ بھی بنیں گے، عالمہ بھی بنیں گے۔ یہ جذبہ ہر مومن کے سینے میں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کرو گے کہ نہیں کرو گے مسلمانوں؟ انشاءاللہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کے لیے ایسے کالجز بنائیں گے، ایسے ادارے بنائیں گے، پردے کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو تعلیم دیں گے۔ ہمیں کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کا بہار تو سرسبز و شاداب ہے۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ جناب علی حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، آج تیری تو کل کسی کی ہو جائے گی۔ آج کیا آپ کے بہار میں کروٹ لیا ہے بہار نے؟ پھر دوبارہ آپ کے مکھ منتری کون ہے؟ نتیش کمار جی بنائے گئے، ماشاءاللہ ان کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا لقب سے یاد کرتے ہیں، پلٹو 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 پلٹو۔ آج تو پلٹو ایسا جم گیا کہ دنیا ایک طرف اور وہ بندہ اکیلا ایک طرف۔ الحمدللہ انہیں مبارکباد میں پیش کرتا ہوں اپنے اس اسٹیج سے۔ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کوئی سیاست وادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو آیا ہے اہلاً و سہلاً مرحبا، ہم اس کے لیے یہی دعا کریں گے، ہم اس کو یہی نصیحت کریں گے کہ اگر اللہ نے آپ کو بہار کی حکومت دی ہے تو جس طرح ابھی تک بہار ہرا بھرا رہا، اسی طرح سے بہار والوں کو روزی روزگار دی جائے اور انہیں باہر جانے سے روکا جائے۔ باہر کسی دوسرے اسٹیٹ میں نوکری کرنے کے لیے کسی بہار کے رہنے والوں کو نہ بھیجا جائے۔ تم ایسے ادیوگ پیدا کرو، تم ایسی فیکٹریاں لگاؤ، ایسی کمپنیاں لگاؤ، ایسے روزی کے یہاں پر ذرائع پیدا کرو کہ بہار کا آدمی جو تعلیم یافتہ ہو کر کے بھی دوسرے اسٹیٹوں میں جا کر دوسری حکومتوں کی غلامی کرتا ہے، تانے بھی دیتا، گالیاں بھی کھاتا ہے بیچارہ چند ٹکوں کے لیے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کو اپنے ملک میں، اپنے اسٹیٹ میں ایسے ادیوگ لگانے چاہیے جس میں کہ یہ بچے، یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں باہر ملکوں میں، باہر دیشوں میں، باہر اسٹیٹوں میں جانے کے بجائے آپ کے بہار کو ہرا بھرا بنائیں، آپ کے بہار کے اندر کیا کہتے ہیں انتی لائیں، ترقی لائیں، تعمیر کریں، اپنے بہار کو آباد کریں۔ یہ اس کی ضرورت، اور یہ ہر حکمران کو چاہیے، چاہے وہ پارلیمنٹ کا، چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کا مکھ منتری یا وزیر اعظم ہو، اس کو فکر کرنی چاہیے اپنے عوام کی۔ یہ میری درخواست ہے کہ الحمدللہ یہاں تو تعلیم کا بول بالا ہے، اردو کا بھی بول بالا ہے، ہندی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، اور مدارس بھی ہیں، وقف بورڈ بھی ہیں، ماشاءاللہ سب ہے۔ دوسرے اسٹیٹ کے لوگ ان نعمتوں کے لیے ترستے ہیں، آپ کے لیے تو الحمدللہ نتیش کمار جی نے پورا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ آگے بڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے، بچیوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں حق اور عدل اور انصاف کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ظلم سے بچائے اور انہیں حق اور عدالت کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ بولو آمین۔ جی جناب، کوئی بھی ہو، کوئی گدھا بھی آپ کا حاکم بنا دیا گیا، اس کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اسے سیدھے راستے پہ چلا اور اللہ اسے عدل اور انصاف قائم کرنے کے اوپر مجبور فرما دے، توفیق عطا فرما کہ یہ سب کی مدد کریں، غریبوں کی بھی، امیروں کی بھی، عدل اور انصاف قائم کریں۔ عدل اور بولو انصاف قائم کریں۔ عدل اور انصاف جہاں کہیں بھی ہوں گے، وہاں وہ ملک، وہ دیش، وہ گاؤں، وہ بستی، وہ ادارہ، وہ سنسدہ، جہاں عدل اور انصاف پایا جائے وہاں انتی ہوگی، وہاں ترقی ہوگی، اور جہاں ظلم ہوگا وہ ذلیل ہوگا۔ جہاں ظلم ہو، ستم ہوں گے، نا انصافیاں ہوں گی، وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، کیونکہ یہ زمین کس کی ہے؟ بولو اللہ کی ہے۔ یہ آسمان کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ ہم اور آپ کس کے ہیں؟ ہاں جی، اللہ کے ہیں۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ آگ، یہ پانی، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کس کے ہیں؟ کسی کے باپ کے نہیں ہیں، یہ سب اللہ کے ہیں، اور یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں۔
یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ آپ کو یقین آ گیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں، کیوں مسلمان؟ کیوں مسلمان؟ کیوں مسلمان ہیں؟ کبھی آپ نے اس مسئلے پہ غور کیا؟ زمین بھی مسلمان ہے، آسمان بھی مسلمان ہے، چاند بھی مسلمان ہے، سورج بھی مسلمان ہے، آگ بھی مسلمان ہے، اندھیرا بھی مسلمان ہے، اجالا بھی مسلمان ہے، دریا بھی مسلمان ہے، پہاڑ بھی مسلمان ہے، پیڑ پودے بھی مسلمان ہے، ذرہ ذرہ، ستارے ستارے، جناب عالی، کण کण، چھڑ چھڑ، سب مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمان؟ اس لیے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں جو اپنے مالک کے آگیا کا پالن کرے، جو اپنے مالک کا، اپنے بنانے والے کا فرما بردار ہو، چڑھنا نہیں۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں یہ نان مسلم ہے، کسی کو چڑھ نہیں لگنی چاہیے، نہ کسی کو چڑھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو مرچی لگ جاتی، بھئی کالے کو کالا نہیں کہیں گے تو کیا گورا کہیں گے؟ بولو، یہ رات ہے، ہم کہہ رہے ہیں رات ہے، اب رات چڑھنے لگی، نہیں نہیں ہمیں رات کیوں کہہ رہے ہو؟ ہم تو دن ہم کو کہو، تو آپ رات کو دن کہیں گے؟ کہیں گے پاگل ہے بے، دن کو رات نہیں کہتے بھائی، پاگل ہے، جو رات ہے وہ رات ہے، جو دن ہے وہ دن ہے۔ گرمی کو ٹھنڈی کہا جائے گا یا ٹھنڈی کو گرمی کوئی کہے گا؟ اگر کہتا ہے تو کہیں گے اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہے، نٹ بولٹ اس کا صحیح کرو، کہیں نہ کہیں اس کو کہیں چکر ہے، تو پتہ ہی نہیں۔ تو صحیح بھیا، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے، اپنے بنانے، اپنے سرشٹی کرتا، اس دیش، اس کائنات اور اس سنسار کا رچیتا، اس کا فرما بردار ہو۔ اس کا کون ہو؟ اس کے آگیا کا پالن کرنے والا ہو۔ ہم نے دیکھا، ہم نے جب سے ہم پیدا ہوئے آج تک اپنے باپ داداؤں سے بھی یہی سنتے آ رہے ہیں کہ سورج پورب سے نکلتا ہے اور کہاں ڈوبتا ہے؟ دکھن میں۔ دکھن میں یا اتر میں؟ پچھم میں۔ صحیح بات ہے، پچھم میں۔ مطلب ماشاءاللہ آپ لوگ جاگ رہے ہو۔ یہ میں نے پتھر پھینکا ہے تاکہ پتہ لگائیں کہ تم لوگ جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو، ایسا تو نہیں، لیکن الحمدللہ جاگ رہے ہیں انشاءاللہ تبارک۔ اللہ آپ کو اسی طرح سے حق سننے کے لیے جاگتا رکھے، اطمینان کے ساتھ رکھے، تو ہمیں سنانے میں بھی لطف آتا ہے۔ اٹھک بیٹھک جانا آنا، پھر ہم بھی کہتے ہیں جیسا تیرا کھانا ویسا میرا فاتحہ۔ جیسے تم بیٹھو گے وہ سنو گے، اسے ہم سنا دیں گے۔ ہمیں کرسیاں اور میز اور یہ شامیانے سنانے کا شوق نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ عزیزان گرامی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کبھی ہم نے سورج کو پورب کے بجائے دکھن یا اتر سے نکلتے ہوئے سنا ہے یا دیکھا ہے؟ ہمیشہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب سے، اور کہاں ڈوبتا ہے؟ سیدھی سی بات۔ یعنی سورج بھی مسلمان ہے، کیونکہ اللہ نے جب سے اسے پیدا فرمایا تب سے لے کر آج تک وہ پورب سے ہی نکلتا ہے اور پچھم ہی کے اندر ڈوبتا ہے کہ نہیں؟ سیدھی سی بات۔ آپ ایک بات بتاؤ، میں کہتا ہوں اے لوگوں سنو، اے میرے بھارت کے لوگوں، مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، سب کو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی آنکھ ہے، آپ کے کان ہیں، آپ کے ناک ہیں، اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ ایک مسلمان کی آستھا، عقیدہ ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ هو الذی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے منش، اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سرشٹی کرتا سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ مالک جس نے تجھے پیدا کیا اور بہترین پیدا کیا، بہترین قد و قامت عطا فرمائے، بہترین شکل و صورت سے تجھے نوازا، کس چیز نے تجھے دھوکے؟ کیوں غرور کرتا ہے؟ اپنے مالک کو پہچاننے سے اندھا کیوں بنا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس رب نے کہا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندر ایک نطفہ، پانی کا ایک قطرہ ماں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، 9 مہینے کے بعد وہی پانی کا قطرہ اگر زمین پر گر گیا تو وہ بیکار، لیکن ماں کے پیٹ میں گیا، ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کے بعد ایک حسین اور خوبصورت سا بچہ
ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کے بعد جنم لیتا ہے، جس راستے سے گیا اسی راستے سے دوبارہ ریٹرن ہوتا ہے۔ هو الذی یصورکم، وہ اللہ ہے جو تمہارے نقش و نگار کو، شکل و صورتوں کو پیدا فرماتا ہے، بناتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کے بعد تمہیں پیدا کرتا ہے۔ ہے کوئی دنیا میں مائی کا لال جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے پتھر نے یا اینٹ نے یا سورج نے یا چاند نے یا فلانے نے یا ڈھگانے نے اس بچے کو پیدا کیا ہے؟ ہے کوئی مشین پیدا کرنے والی؟ اللہ اکبر! وہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ ہے۔ اللہ نے ناک دی، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے کان دیے۔ میں کہتا ہوں سنو، آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا کہ سننا؟ آنکھ کا کام کیا ہے؟ سننا۔ اور ناک کا کام کیا ہے؟ اور آنکھ کا کام کیا ہے؟ دیکھنا۔ اللہ نے آنکھ بنائی تو آنکھ سے کہا تجھے دیکھنا ہے، دیکھ کر کے پتہ لگانا ہے کہ سفید کیسا ہوتا ہے، کالا کیسا ہوتا ہے، رنگوں کا پتہ لگانا ہے تجھے، اچھا کہاں ہے، برا کہاں ہے، کھڈا کہاں ہے، سب کچھ دیکھنا، اچھا برا دیکھنا۔ کان کو پیدا کیا تو کہا تجھے دیکھنا تو نہیں ہے، تجھے سننا ہے۔ آواز سن کے پتہ لگا اچھی آواز ہے، بری آواز ہے، ابا کی ہے کہ اماں کی ہے، بھیا کی ہے کہ مولانا معراج ربانی کی ہے کہ مولانا ندیم ندوی صاحب کی ہے یا مولانا فلانے صاحب کی ہے۔ پتہ لگانا یہ کس کی آواز ہے بھی تو کیسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے۔ ناک کا کام کیا ہے بھیا؟ سونگھنا۔ لمبی سونگھو گے تو دماغ تک چلا جائے گا، کہیں بدبو سونگھنے لگے تو مشکل ہو جائے گی، پورا دماغ ہی بھنڈارا ہو جائے گا۔ ناک کا کام ہے خوشبو اور بدبو کا پتہ لگانا۔ یہ آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ سب کے پاس ہے، ہر بھائی بہن کے پاس موجود ہے۔ آپ کے پاس ہے، آپ چاہو تو اسے چھری ڈال لو آنکھوں میں یا کان میں، کچھ بھی ختم کر دو۔ آپ کے ساتھ 24 گھنٹے یہ آنکھ رہتی ہے، کان رہتے ہیں۔ آپ ذرا کان کو پکڑ کر کے اپنے اس کو حکم دو، اے کان میں تیرا مالک ہوں، تو میرے پاس موجود ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں، میری عمر 50 60 70 برس کی ہو گئی ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں اب تو سننے کے بجائے دیکھنے کا کام کرے۔ بولو آپ کے حکم کو کان مانے گا؟ ارے اس کے ہاتھ